السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح جو بھی زندہ چیز ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں درخت بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، ہر جو بھی زندہ چیز ہے جس کی آگے نسل بڑھتی ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اور یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ آج ہم چک نانک پور کا شہر خاموشاں میں ہم موجود ہیں۔ یہ شہر خاموش ایک ایسا شہر خاموشاں ہے کہ یہاں پہ ایک بزرگ بھی مدفون ہے، بابا میرا شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس قبرستان کا نام بھی، شہر خاموشاں کا نام بھی قبرستان بابا میرا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی منسوب ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے ان کے مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھی گئی۔ بزرگان دین سے، اللہ کے ولیوں سے یہ سنا کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور اس کا ثواب کسی کو بخشے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، آپ 3 مرتبہ کے حساب سے جتنے بھی کل شریف پڑھتے جائیں گے اتنے قرآن پاک کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا، اور اس کو آپ بخشیں گے اتنے ہی اس کا ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پاک پروردگار، جو کچھ بھی میں نے یہ تیرا سچا کلام پڑھا، اس تمام کا پڑھنے کا صحیح کا ثواب، کوئی غلطی ہو تو اس کو یا بار الہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ان غلطیوں کو تو درگزر فرما، اور جو کچھ بھی پڑھے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کے والدین، آپ کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، 1,24,000 پیغمبر، شہید کربلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی حج کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، صابریہ، اویسیہ، تمام صدیقین، شہداء، صالحین، ان تمام کے روح کے ساتھ پہنچ کر بالخصوص جو کچھ بھی یا پاک پروردگار تیرا کلمہ کلام پڑھا، الحمد شریف، کل شریف، درود شریف، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ
شیخ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، پیر حافظ امین الدین محمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ صدیق رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے گاؤں میں جو مدفون ہیں بزرگ ہستی حضرت خواجہ پیر حافظ امین الدین محمی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ کی صاحبزادی جن کو میں تو بوا کے نام سے مخاطب کر کے دعا مانگتا ہوں، بوا قادری، پھر ان کی نواسی نسیم، اور ان کے تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں، اور اسی احاطے میں ایک مدفون ہے، ایک عورت بھی مدفون ہے، ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا پاک پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بھی اپنی رحمت سے مسلمان بنایا، کلمہ کو بنایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو امتی بنایا۔ مجھے نہیں پتہ کہ ہماری کتنی نسلیں مسلمان ہیں، 10 نسلیں ہیں، 5 ہیں، 6، مجھے نہیں پتہ۔ یا پاک پروردگار، یا میرے مولا کریم، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ دادا جی جو سب سے پہلے ہماری قوم میں مسلمان ہوئے، بابا بلیا، جن کے نام سے بلیالی گاؤں مشہور ہوا، تو بابا بلیا کی پھر آگے جو بھی نسل بڑھی آج تک، اور وہ ایسی نسل بڑھی کہ جو کلمہ گو، جس نے بھی کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیا اور وہ فوت ہو گیا، ان تمام پوری کی پوری نسل کو، اور اس کے بعد پھر بابا بلیا کی جو اولاد ہوئی لڑکوں کی طرف سے، لڑکیوں کی طرف سے، پھر ان کے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی عزیز رشتہ دار اس دنیا میں مدفون ہیں کلمہ گو، ان تمام مسلمانوں کے ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا پاک پروردگار اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے تمام عالم اسلام کی تو بخشش فرما، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کے ارواحوں کے ثواب پہنچا۔ یا پاک پروردگار، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد ہماری وہ نسلیں جو کہ تا قیامت ہماری جو نسلیں ہوں گی، آنے والی نسل، اور جو کلمہ پڑھ کر جو فوت ہوں گے، ان کی بھی غائبانہ طور پر ان کی بھی ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا پاک پروردگار، تو غفور رحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، ہمارے زندوں کی، مردوں کی، سب کی تو بخشش فرما۔ یہ شہر خاموشہ کیسا شہر خاموشہ ہے کہ دنیا میں تو ہم پتہ نہیں کیسے کیسے ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان تڑپ رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ کے نیک ولی اپنے ان کانوں سے بھی سنا، آنکھوں سے بھی دیکھا کہ وہ اپنے اللہ کے فضل سے پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بس اب میں جا رہا ہوں۔ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی قبروں کو مرقع نور بنائے، ان کی بخشش فرمائے، اور ان اللہ کے ولیوں کے، نیک ولیوں کے صدقے سے ہماری بھی بخشش فرمائے، زندوں کی بخشش فرمائے، آنے والی نسلوں کی بھی بخشش فرمائے۔ میرے پیر و مرشد صاحب یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دنیا میں اتنا کماؤ، اپنے 3 مرتبہ الفاظ استعمال کیے کہ دنیا میں اتنا کماؤ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر کے ساتھی جو ہے ان کو بھی آپ کی وجہ سے فائدہ ہو۔ اب یہ ایک ایسے الفاظ ہیں کہ اس کو سمجھنے والا وہ سمجھے کہ ہمارے جو قریبی ساتھی ہو اس کو کیسے فائدہ ہوگا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم ابھی اس وقت قبرستان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم جب بھی دعا کریں گے کسی ایک شخص کے لیے دعا نہیں کریں گے، پورے اہل قبرستان کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ جو اللہ کا نیک ولی یہاں پہ مدفون ہوگا، اور جو بھی کوئی شخص اس کے پاس
जा के दुआ मांगेगा अल्लाह की बारगाह में, तो वो एक के लिए दुआ नहीं मांगेगा बल्कि वो सब के लिए दुआ मांगेगा। और ये एक ऐसा मैसेज है कि जब भी हम कभी ज़िंदगी में जब भी कभी दुआ करते हैं तो हम सिर्फ़ अपने लिए दुआ ना मांगे। जो शख्स एक अकेला अपने लिए दुआ मांगता है वो बुखल से काम लेता है। जब भी दुआ मांगे सबसे पहले वो दूसरों के लिए दुआ मांगे, बाद में अपने लिए दुआ मांगे। तो अल्लाह इन छोटे अल्फाजों को, थोड़े से अल्फाजों को अपनी बारगाह हिज़्ज़त में कबूल व मंजूर फरमाए, हम सब की बख्शिश फरमाए। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जब भी कोई शख्स आता है तो ये हदीस मुबारका भी है कि जब भी कोई कब्रिस्तान में दाखिल हो सबसे पहले वो सलाम पेश करे, अस्सलामु अलैकुम या कबूर। अगर अकेले की कब्र है उसके पास जाए तो अस्सलामु अलैकुम या अहले इस्लाम, दुरूद पाक पढ़े और कब्रिस्तान में सब के लिए दुआ मांगे। कोई सब्ज़ चीज़ वो कब्रों पे डाल दे, जब तक वो सब्ज़ चीज़ दरख्त की टहनी, कोई पत्ता भी अगर उस कब्र पे जब तक वो सब्ज़ रहेगा, अल्लाह ताला उसकी उस वक्त तक उसकी मग़फ़िरत फरमाता रहेगा। और जब भी हम दुआ करें तो क़यामत के लिए दुआ मांगें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।